الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسر ولا تعسر لنا بالخير استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم فإنها إن حملت على صورة الإجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضول لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدم. اغیون ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسئلہ بے فضولی میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دلائل بیان فرمایا صحت بے فضولی کے لیے، پھر کل کچھ مؤیدات بیان کیا، ان میں سے مؤید اول جو روایت جمیل عن ابی عبداللہ، روایت جمیل کیا تھا؟ روایت جمیل یہ تھا ایک شخص نے دوسرے شخص کو پیسہ دیا تاکہ اس پیسے سے خاص متاع میں خاص قسم کے کیا ہے گا کوئی چیز میں تجارت کر لی، مگر اس شخص نے مالک کے مخالفت کرتے ہوئے کوئی اور چیز خریدی۔ ہم نے جو مثال دی تھی وہ مثال کیا تھی؟ مثلا مالک نے کہا کہ دودھ لے لیں، مگر اس نے کیا ہے گا پیپسی لی اور اس کے اوپر تجارت کی، بعد میں اس سے جو منفعت آئی ہے نفع جو ہے، امام علیہ السلام نے کہا اگر اس میں کوئی کمی آ جائیں تو کمی کی ذمہ داری کون ہے؟ عامل ہے۔ اگر منفعت آئے تو کیا ہے گا دونوں کے درمیان کیا ہے گا الربح لہما علی ما شرط۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ مصنف نے فرمایا کہ اس کو ہم نے دلیل نہیں بنایا بلکہ اس کو ہم نے کیا قرار دیا؟ مؤید قرار دیا۔ ما ہوا وجہ ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ مصنف نے فرمایا فیہ احتمالین، الاحتمال اول کہ ظاہر روایت کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ظاہر روایت مطلق ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الربح لہما، لہما سے مراد یعنی مطلقاً ربا کس کے لئے گا؟ دونوں کے برابر آئے گا، دونوں جس چیز کے اوپر اتفاق ہوا تھا اسی کے حساب سے تقسیم کر لیں۔ لہما کہا چاہے مالک کی طرف سے اجازت ہو چاہے مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو، الربح لہما کہا۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم ظاہر روایت کو لے لیں تو هذه الروایت اجنبیت عن بیع الفضولی وخرجت عن مسئلۃ الفضولی، بیع فضولی سے خارج ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بیع فضولی میں کیا ہے گا اجازت کی ضرورت ہے۔ بس اس احتمال کے بنا پر فقط اشعار ہوگا صحت بیع فضولی کے لیے۔ کیوں آقا؟ چونکہ اس معاملے میں اذن سابق نہیں ہے اور بیع فضولی میں بھی اذن سابق نہیں ہے۔ یہ تو آسان تھا احتمال اول۔ احتمال ثانی کیا ہے؟ تو فرماتے احتمال ثانی یہ ہے کہ شاید امام علیہ السلام نے جو حکم لگایا ہے الربح لہما کہا ہے، رضایت مالک محرز ہے، یہاں رضایت مالک محرز ہے۔ فرماتے ہیں امام علیہ السلام نے کیسا پہچانا یہاں پر کیا ہے گا مالک کی رضایت کیا ہے گا محرز ہے؟ فرماتے امرینی، الامر الاول امور غالبی، تجارت میں غرض کیا ہوتا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ جب مالک نے دیکھا اس میں نفع ہے اور کیا ہے اس میں حتیٰ کہ اچھی خاصی منفعت ہے تو مالک راضی ہوا، تو مالک نے کیا ہے اس امور غالبی کو دیکھتے ہوئے امام نے کہا الربح لہما، اس میں اجازت موجود ہے امور غالبی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یا حمل المطلق علی المقید ہے، ہمارے پاس دو روایات ہیں، ایک کچھ روایات ہے جو باب مضاربہ میں جو کچھ روایات وارد ہوئے ہیں جو مطلق ہے، مطلق سے مراد
یعنی چاہے مالک اجازت دے دے یا نہ دے دے معاملہ صحیح ہے. وَالرِّبْحُ لَهُمَا کہا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. کچھ روایات ہیں جو مخصوص باب بیع فضولی میں وارد ہوئے ہیں. اب فرماتے ہیں ان کا مضمون کیا ہے؟ ان کا مضمون یہ ہے کہ معاملے میں کیا ہے گا، معاملے کی صحت کے لیے شرط کیا ہے گا، اجازت ہونا چاہیے. لا يحل مال امرئ الا طیب النفس لا تاکل اموالکم. ان دونوں روایت اور آیات کا مضمون کیا ہے گا، معاملے میں رضا مالک کے علاوہ کیا ہے گا کوئی معاملہ صحیح نہیں. آپ آئیں، ایک طرف سے مطلق ہے جو باب مضاربہ میں وَالرِّبْحُ لَهُمَا کہا. کچھ روایات ہے جو کیا ہے مقید ہے. اب مقید کو کس کے اوپر حمل کر لیں گے؟ مقید کے اوپر، مطلق کے اوپر، مقید کے اوپر حمل کر لیں گے. اور کیا ہے گا، ہم کہیں گے یہاں مالک کی رضا کیا ہے گا محرز ہے. حکم امام کس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اس جہت کو مد نظر رکھتے ہیں مقتضى الجمع بین الروایتین، روایت مطلق و روایت مطلق. یہاں تک بات واضح و مقید. اب آئیں گے معید ثانی. چونکہ ہم نے اس استدلال کو اس لیے بیان کیا چونکہ معید ثانی میں جو استدلال ہے وہ یہی کیا ہے گا احتمالین ہے. حتیٰ کہ روایت ثانی ثالث میں کیا ہے گا، روایت ثانی میں احتمال ثالث بھی موجود ہے. روایت ثالث کیا ہے گا، روایت ثانی کیا ہے گا جو مصنف نے معید کے طور پر بیان کیا؟ وہ روایت یہ ہے کہ ایک یتیم ہے، ایک شخص فضولی عاقد فضولی آیا، مالک کی اجازت کے بغیر اس عاقد فضولی نے کیا کیا گا، اس عاقد فضولی نے مالک کی اجازت کے بغیر اس مال یتیم کے اوپر تجارت کی. یہاں تک بات واضح ہوگا. اب آئیں یہ مسئلہ جو ہے السلام علیکم، مال یتیم والا مسئلہ امام کی خدمت میں پیش کیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہو وہی استدلال جو ہم نے کل بیان کیا کہ اگر اس میں کوئی چیز کمی آ جائے تو وہ شخص فضولی کیا ہے، ضامن ہے. والمنفعت، منفعت کیا ہے، منفعت للیتیم، یتیم کے لیے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے اولاً امام علیہ السلام نے جو حکم لگایا، کون سا حکم؟ الربح للیتیم کہا. یہ جو للیتیم کہا ناظر الی شیئین، شیء اول یعنی معاملہ فضولی ہے. کیوں فضولی ہے؟ کیوں فضولی ہے؟ چونکہ مال یتیم تھا، ولی کی طرف سے کوئی اذن بھی نہیں تھا اور کیا ہے غیر معذون تھا، اور پھر بھی اس نے کیا کیا، معاملہ کیا. امام علیہ السلام نے اس طرف سے کیا الربح للیتیم کہا. تو ربح للیتیم سے مراد یعنی معاملہ جو مال یتیم کے اوپر جو معاملہ کیا وہ معاملہ کیا ہے، معاملہ صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. وثانیاً یہاں اجازت بھی ہے. وہ اجازت کیا ہے گا، وہ اجازت حکم ایمان صحت بے فضولی الربح للیتیم. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ اس روایت کو کیوں معید بنایا؟ دلیل کے طور پر مصنف نے احسنتم فرماتے فیہ ثلاث احتمالات. اب آئیں ظاہر روایت کو مد نظر رکھیں. ظاہر روایت کیا ہے گا، مطلق ہے کہ الربح للیتیم، چاہے اجازت ہو چاہے اجازت نہ ہو، منفعت کس کے لیے ہے، یتیم کے لیے. تو اب آئیں اگر ہم ظاہر روایت کو مد نظر رکھیں تو حاضر روایت خارجۃ عن مسئلۃ الفضولی، بیع فضولی سے کیا ہے گا، خارج ہوگا. بلکہ حکم تعبدی ہوگا، وہ منحصر ہوگا باب خاص کے ساتھ، وہ مال یتیم کے ساتھ. اب ہمارے مسئلے کے ساتھ کیا ہے، کوئی ربط نہیں ہے. یہاں تک بات ہوتی یعنی حکم تعبدی ہیں. اجنبیۃ عن بیع الفضولی لا يجوز ان نتعدى من هذا المورد الى بیوع الفضولی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. احتمال اول کی بنا پر یہ روایت کیا ہے، اجنبیۃ عن بیع الفضولی. احتمال ثانی یہ ہے،
احتمال ثانی یہ ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ لوگوں کے خدمت میں بیان کیا، امام علیہ السلام نے الربح للیتیم کہا تو دقت فرمائیں، ربح للیتیم منفعت ہے، منفعت حق کے یتیم میں کیا ہے گا؟ سودمند ہے. تو امام علیہ السلام کو محرز تھا، یقین تھا کہ مالک کیا ہے گا؟ ولی کیا ہے گا؟ اس کے اوپر راضی ہوں گے، چونکہ اگر کس کے سود میں ہے، کس کے فائدے میں ہے؟ یتیم کے فائدے میں ہے. تو 1 روپیہ بھی کیا ہے گا؟ یتیم کے لیے کیا ہے گا؟ تو امام علیہ السلام نے کہا یہاں پر ولی کی اجازت کیا ہے گا؟ محرز ہے. کس وجہ سے گا؟ عموماً کوئی بھی منفعت دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، چاہے تجارت میں ہو چاہے مال یتیم میں ہو. تو یہاں پر کیا ہے گا؟ امام امور غالبی کو مد نظر رکھتے ہوئے غالباً جب کیا ہے گا کوئی منفعت دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، چاہے مال یتیم ہو چاہے تجارت میں. تو غرض یہاں پر کیا ہے گا؟ حاصل ہے. تو امام علیہ السلام نے اس بنا پر کیا ہے گا؟ رضایت ولی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے؟ امام نے ربح لہما یہاں پر اجازت ہے. وہ مورد ثانی دقت فرمائے گا، ہمارے پاس 2 قسم کے روایات ہیں. کچھ روایات ہے جو روایت مال الیتیم، تجارت مال یتیم مطلق ہے، وہ ربح لہما چاہے اجازت ہو یا نہ ہو کہ معاملہ کیا ہے گا؟ صحیح. یہ روایات کیا ہے گا؟ مطلق ہے. کس اعتبار سے؟ اجازت مالک و عدم اجازت مالک کے اعتبار سے وَرِبْهُ لَهُمَا لِلْيَتِيمِ کہا. اب آئیں کچھ روایات ہیں، ان روایات کا مضمون یہ ہے جو بیع فضولی جو معاملات میں وارد ہوا ہے بایت رضایت ہونی چاہیے. ان میں سے جو پہلی روایت جو کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا، لا يحل مال امرئ الا بطیب النفس، وہ آئے شریفہ لا تأکلوا اموالکم. ان 2 روایات اور آیات کا مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ معاملے میں رضائے مالک محرز ہونا چاہیے. تو بس کچھ روایات ہے جو باب خاص میں وارد ہوا ہے، جو مال الیتیم باب مضاربہ مطلق ہے، مالک کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو معاملہ صحیح ہے. کچھ روایات ہے جو باب فضولی میں وارد ہوا ہے وہ کیا ہے گا؟ مقید ہے. اب آئیں اصول میں جو ایک قاعدہ ہے وہ قانون ہے، مطلق کو مقید کے اوپر کیا کر لیں گے آقا؟ حمل کر لیں گے. اب مقید کو مطلق کو مقید کے اوپر حمل کر لے تو نتیجہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ہم مطلق کے اوپر عمل کر لیں گے یا مقید کے اوپر عمل کر لیں گے؟ مقید کا مضمون کیا ہے؟ بایت رضائے مالک کیا ہونا چاہیے؟ اب آئیں اس بنا پر، اس امرین کے بنا پر امام علیہ السلام نے الربح للیتیم کہا مقتضن للجمع بین الروایتین المتعارضتین. اس بنا پر امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حکم لگایا کہ ربا اور منفعت کس کے لیے ہیں؟ یتیم کے لیے ہیں. آخر مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو یقیناً 2 احتمال ہوا، جب 2 احتمال ہوا تو استدلال بھی کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. تو اب اس روایات کو آپ استدلال کے طور پر نہیں پیش کر سکتے ہیں بلکہ آپ مؤید کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. کس بنا پر؟ اس لیے اس روایات میں استئناس ہے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ بیع فضولی کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں مال یتیم مال مضاربہ میں کیا ہے گا؟ اذن سابق مالک کی طرف سے اذن سابق نہیں ہے. اس لیے کیا ہے گا؟ بیع فضولی کی طرف اشعار ہے اور بیع فضولی میں کیا ہے گا؟ اذن سابق نہیں ہوتا ہے. دقت فرمائے وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، قبیل سے مراد من هَذَا الْقَبِيلِ الاخبار جو باب مضاربہ میں بیان کیا تھا. الاخبار الواردۃ، ایک خبر نہیں ہے، ایک روایات نہیں ہے بلکہ اخبار ہے. الواردۃ فی اتجار غیر الولی، غیر الولی یعنی شخص اجنبی کی طرف سے کیا ہے گا؟ تجارت ہے. کس میں آگا؟ کس کے مال میں؟ فی مال الیتیم، مال یتیم میں. اب آئیں امام علیہ السلام کی خدمت میں اس مسئلے کو پیش کیا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
अन्न रिबहा लिल-यतीमी, रिबा यतीम के लिए। तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम ने मुक़य्यद नहीं किया, वली की तरफ से इजाज़त हो तो रिबा क्या है यतीम के लिए है, वरना रिबा यतीम के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम का लम युक़य्यद इस बात की दलील है कि मुतलक़न क्या है रिबा किसके लिए है, यतीम के लिए। फ़इन्नहा एहतिमाल अव्वल, दिक्कत फरमाएगा, फ़इन्नहा इन हुमिलत हाज़िहि रिवाया किसके ऊपर, अला सूरति इजाज़तिल वली, सूरत इजाज़त वली के ऊपर हम हमल कर लेंगे। अला अमरैनी, अम्र अव्वल चूँकि उमूम गालिबी, उमूर गालिबी में उर्फ़ में ये होता है कि जब क्या है नफ़ा देखता है तो क्या है वो राज़ी होता है। वह उमूर सानी, अमर सानी क्या था, अमर सानी मुतलक़ को किसके ऊपर हमल कर लेंगे, मुक़य्यद। फरमाते हैं इन हुमिलत अला सूरतिल इजाज़तिल वली कमा हुआ सरीह जमाअतिन, और उसके मुताबिक़ में तबअन लिश्शहीद, काना इन हुमिलत अला सूरतिल इजाज़ा, काना जवाब है किसके लिए, काना जवाब शरत है इसकी फ़इन्ना के लिए, इन हुमिलत के लिए, इन हुमिलत काना मिन अफराद मसअलति बैल फुजूली व इन उमिला अला इतलाक़हा, अगर इतलाक़ रिवायत के ऊपर हम अमल कर लें तो क्या होगा, इतलाक़ से मुराद क्या है, ज़ाहिर रिवायत को अगर हम मद्देनज़र रखें तो क्या है अहसन तुम ये खारिज होगा, बल्कि क्या है हुक्म ताबुदी होगा, और क्या है इसको हम मुनहसिर कर लेंगे बाब तिजारत माल यतीम में। दिक्कत फरमाएं, व इन उमिला बि इतलाक़हा, बि इतलाक़ रिवायत के ऊपर अमल कर ले, जैसा कि कमा अन जमाअतिन मिम्मन तक़द्दमहुम से मुराद क्या है, अहसन तुम जज़ाकुमुल्लाह, खरजत अन मसअलतिल फुजूली, मसअले फुजूली से क्या है खारिज होगा। अब आएँ लाकिन खारिज भी हो जाए तब भी युस्तअनसु बिहा, इस रिवायात में क्या है इशार है लहा लिल बैल फुजूली, लहा लिल मसाला के लिए बितक़रीबिल मुतक़द्दिम के दरे से। वरुबमा बाज़ औक़ात उहतुमिल दुख़ूलुहा दुख़ूलुल मसला फिल दुख़ूलुहा दुख़ूल रिवायात फ़ी मसअलती, मसअले फुजूली में किस एतबार से, मिन बयानिए दुख़ूल के लिए, मिन हैसु इन्नल हुक्मल मुज़ी से मुराद, हुक्म से मुराद यानी वो हुक्म जो इमाम अलैहिस्सलाम की जानिब से सिहत के जो हुक्म है, मुज़ी से मुराद यानी इमाम की जानिब से जो सिहत का जो हुक्म है, इजाज़तुन इजाज़त है, वो भी इजाज़त इलाहिया है, लाहिक़तुन की वो इजाज़त लाहिक़ा है लिल मामले से। अब दिक्कत फरमाएगा, ये एहतिमालें हमने बयान किया, एहतिमाल अव्वल व एहतिमाल सानी। एहतिमाल अव्वल की बिना पर दाखिलुन फ़ी बैल फुजूली, अगर मुतलक़ रिवायात को हम मद्देनज़र रखें तो खारिजतुन अन मसअलतिल फुजूली। एहतिमाल सालिस ये है कि यहाँ माल यतीम के हवाले से क्या है, माली के हक़ीक़ी कौन है, वली। अब आए वली है, कौन सा वली, वली हक़ीक़ी जो इमाम अलैहिस्सलाम, जब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्रिबु लहुमा, तो कान्नहु इमाम इस यतीम की निस्बत इमाम वली है। जब इमाम वली है तो इमाम क्या है किसके वली है, रसूल के वली, वो रसूल किसके वली है, खुदा के वली, खुदा तसलसल हुक्म इलाही है। तो बस यहाँ पर क्या है इजाज़त बशरी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये माल यतीम है तो क्या है इजाज़त किसकी जानिब से, इजाज़त इलाही है। तो बस यहाँ जो मामला है इमाम अलैहिस्सलाम ने अर्रिबहु लहुमा लिल यतीम कहा, तो क्या किसको मद्देनज़र रखते हुए कि इजाज़त इलाही को मद्देनज़र रखते हुए कहा। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं फ़तअम्मल से मुराद